الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس کا پہلا حصہ ادائے امانت پر تھا، جس کا درس گزشتہ ہفتے میں آ چکا۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ فیصلے کے بارے میں۔ ترجمہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ الفاظوں سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ حکم حاکموں، بادشاہوں اور قاضیوں کو ہے، کیونکہ فیصلے انہی کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں، وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ حکم ان کو ہے، اسی طرح عوام میں آپس میں کوئی دو آدمی کسی تیسرے کو ثالث بنا لیں، اس کو بھی یہی حکم ہے۔ تو حکمرانوں کو بھی یہی حکم ہے، عوام کو بھی یہی حکم ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی دیکھیں عجیب ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو، بلکہ یہ کہا بین الناس، عدل و انصاف اور فیصلے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مال جان عزت سب کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے۔ اسلامی ریاست کی یہی خوبی ہوتی ہے، مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہو، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہو، تعلیم یافتہ اور ان پڑھ کے درمیان ہو، اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ہو، وہ فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی کہ یہاں بین الناس کی بجائے بین المسلمین کے لفظ نہ لانے میں کیا نکتہ ہے۔ یہ بات مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن میں ذکر کی، اور روح المعانی والے نے یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا دو بچوں کا، جس میں توجہ دلائی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی فیصلہ کرتے وقت عدل کو سامنے رکھنا ضروری۔ دو چھوٹے بچوں نے آپس میں مقابلہ کیا لکھائی کا، کتابت کا۔ ایک نے بھی خوبصورت لکھا، دوسرے نے بھی خوبصورت لکھا۔ دونوں نے کہا کہ ہم
اس کا فیصلہ کرواتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو فیصل بناتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان دونوں میں اعلیٰ کون ہے. چنانچہ یہ دونوں بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ اپنا خط وہ کتابت لے کر آ گئے، اور حضرت حسن اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط دیکھا، اس کو پڑھا. فیصل چونکہ حضرت حسن کو بنایا تھا تو پھر ان کو دیکھ کر کہنے لگے یا بنیا انظر کیف تحکم، اے میرے بیٹے غور کر اچھی طرح، کیونکہ جو تو نے اب یہاں فیصلہ دیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ فیصلہ حاضر ہوگا. دیکھنے میں یہ چھوٹی سی بات ہے، تو فیصلہ کرنے کے لیے پورا غور اور توجہ اور عدل اور انصاف یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سکھا رہے ہیں. اسی لیے حکم بننا، دو کے درمیان فیصل بننا، یہ ہر کسی کا کام نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ. آگے دونوں حکموں کے اوپر ایک نتیجہ، تیسرا نیا حکم، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو. یہ جو تم کو کہا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو اور اہل والوں کو لٹا دو، فیصلہ عدل سے کرو، یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. نعمہ کا معنی افعال مدح میں سے ہے، اچھی چیز کو کہتے ہیں. علامہ زمخشری معتزلی نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ نعمہ کے بعد جو ما ہے یہ ما موصولہ بھی ہو سکتی ہے اور ما موصوفہ بھی ہے، اور اس کا مخصوص بالمدح وہ محذوف ہے. وہ کیا چیز ہے جو اس سے پہلے آ چکی، کہ امانتیں ان کے اہل کو دے دینا، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا. اس کی جو تم کو اللہ نے نصیحت کی یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اس کو قبول کر لو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالی سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں. وہ سن بھی رہے ہیں تمہاری باتوں کو اور تمہارے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کوئی سنے نہ سنے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو جب اللہ کو حاضر ناظر سمجھو گے ہر وقت، ہر فیصلے کے وقت، تو پھر فیصلے میں عدل و انصاف بھی ہوگا اور منصب والی امانت بھی اہل کو دی جائے گی. اس پر یہ آیت مکمل ہوئی. حق تعالی شانہ صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.